ارے حیدری یا علی سروا یا صلی اللہ محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل كل اول والآخر بعد كل آخر. المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم يزل قائما دائما طول السماء والارض ولا تكن ذاته والتعالى ولا يزال ولا مثال ولا جبر ذو اجاز ولا مجنون ذو اجاز ولا ذات من ولا خلق ذو كمال ذلك مقتدر الخلق وارثه وإله الخلق ورازقه. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني البشير الهاشمي الطيب الحميد السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطول الطاهر الدر الفاخر اللمع الظاهر البهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المصطفى المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد قاسم قربا وسفر الشجاع المتين الإمام المبين الأشرف المقيم نقطة الدائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على سيدة النساء الإنسية الهوراء من أئمة النخبة النجبة بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة الوتوج الأبرار الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وولايتهم وطهارتهم وسخاوتهم وكرمهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هدية وسهل الوجائز تجدون لك بالنوايا كلهم ومن سنجل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صلوات سامعین کرام عزاداران نزول کربلا شہزادی عیسائی مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. عیسائی مبارکہ میں خداوند عالم یہودیوں سے ایک مسئلہ اور نصارہ سے دلیل طلب کر رہا ہے. یہودیوں نے اور نصارہ نے کہا کہ ہم جنتی ہیں. نصارہ نے اور یہودیوں نے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان نصارہ اور یہود سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دلیل لے کے آئیں. بغیر دلیل کے ہم دعویٰ نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہونا ضروری ہے. جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں مانا جاتا. اللہ نے دلیل دی بھی ہے اور دلیل مانگی بھی ہے. جب جناب آدم کو سجدہ کروایا تو پوچھا گیا کیوں سجدہ ہوا ان کا, تو اللہ نے دلیل دی کہ انہیں پنجتن کے نام یاد ہے اس لیے دلیل علیکم السلام دلیل دی. یہود اور نصارہ نے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ نے دلیل مانگی. اللہ نے دلیل خود دی بھی اور دلیل
مانگی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دلیل کی عظمت کیا ہے. بغیر دلیل کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے کہ اب دلیل آپ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. کیا دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل دی خود دی گئی دلیل. جب عرب میں لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو نبی کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اس کے چھوٹے سورہ کوثر جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ. مگر کوئی بنا کے نہیں لا پایا, کوئی نہیں لا پایا. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ من جانب اللہ ہے. اور کیجئے گا قرآن من جانب اللہ کیوں کہ یہ من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جیسا بندے نہیں لا سکتے ہیں. آپ متوجہ ہو گئے؟ اس کے جیسا بندے نہیں لا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جیسا بندے نہ لا پائے وہ من جانب اللہ ہے. جس کے جیسا بندے نہ لا پائے وہ من جانب اللہ ہے. یعنی اگر اللہ کے کلام جیسا بندے کلام نہ بنا پائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ کلام اللہ ہے. اگر کوئی امام جیسا امام نہ بنا پائے تو یہ وہ من جانب اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد. من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جیسا بندے نہیں بنا سکتے. تو اب ہمارے امام جیسے ہیں ایسا کوئی بندہ امام نہیں لا سکتا ہے. کوئی بنا کہنے کو کوئی کسی کو بھی امام کہہ دے, مگر وہ من جانب اللہ جو امام اللہ کی طرف سے آئے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور کیجئے گا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ من جانب اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے امام بن کے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے امام بن کے آئے ہیں. اب اگر کوئی نبی کو اپنے جیسا کہے تو نبی کا اس کے جیسا ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تو الٹی ہو جائے گی. اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. صلوات تو پڑھیں اس لیے کہ اگر بندے اس کے جیسا لے آئیں گے تو اللہ کی طرف سے وہ پھر کہاں چیز رہ جائے گی. غور کیجئے گا. تو اب یہ دعویٰ جب کیا جاتا ہے تو دلیل بھی ضروری ہوتی ہے. دلیل ضروری ہوتی ہے, بغیر دلیل کے نہیں مانا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر دعویٰ کیا تو جناب سیدہ نے بھی کہ فدق ہمارا ہے نا, فدق ہمارا ہے. تو بھائی بی بی سیدہ نے دعویٰ نہیں کیا, صرف یہ حقیقت ہے. بی بی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں کہ اس لیے کہ دلیل تو اسے دینا چاہیے تھا جس نے چھینا ہے. نہیں فرما رہا, جس نے چھینا تھا اسے دلیل دینا تھی. شہزادی بھائی یہ مکان کس کا ہے, ہم لے لیں. تو دلیل وہ نہیں دے گا جس کا مکان ہے, دلیل تو ہم دیں گے. ہم نے لیا ہے نا تو دلیل ہم دیں گے. اور فرما رہا جو کوئی لے وہ دلیل دیتا ہے. جس کی چیز ہوتی ہے وہ دلیل تھوڑی دیتا ہے, وہ تو ثبوت ہے اس کے پاس کہ اس کی چیز ہے. تو بھائی شہزادی نے دعویٰ کیا تو شہزادی کو دلیل کی ضرورت نہیں تھی. دلیل تو اسے دینا چاہیے تھی جس نے چھینا تھا فدق, جس نے لیا تھا فدق, اسے چاہیے تھا کہ وہ دلیل دیتا. غور کیجئے گا, وہ دلیل دیتا. اور دیکھیں دلیل مانگی کس سے, شہزادی سے. شہزادی سے گواہ مانگے, دلیل مانگی. جبکہ رسول, اب یہاں سے متوجہ ہو جائیے گا, جبکہ رسول نے بی بی سیدہ کو کہا صدیقہ. بی بی سیدہ کا لقب ہے صدیقہ, اور یہ بی بی سیدہ کا خود کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. اس نبی نے لقب دیا جس نے کہا جنت ہے آپ نے نہیں دیکھی مگر ماننا ضروری. جس نے کہا کوثر ہے آپ نے نہیں دیکھا مگر ماننا ضروری. جس نے کہا جہنم ہے جانے کا کوئی متمنی نہیں مگر ماننا ضروری. غور کیجئے گا بھائی, آپ دیکھیے جنات ہے, کوئی بھی ملاقات کرنے کی تمنا نہیں کرتا مگر ماننا ضروری. کوثر ہے ماننا ضروری, جنت ہے ماننا ضروری, سلسبیل ہے ماننا ضروری. کیوں کہ اس لیے نبی نے کہا.
اگر کوئی جنت کا انکار کر دے کا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. کیوں نکل جائے گا؟ کہ اس لیے کہ اس نے نبی کی بات کا انکار کر دیا. میں تھوڑا متوجہ ہو جائیے گا. نبی کی بات کا انکار کیا ہے. اگر کوئی کوثر کا انکار کر دے تو کہا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. کیوں؟ کہا نبی کی بات کا انکار کیا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے نبی نے کہا جنت ہے اور یہ نہیں مان رہا ہے تو نبی کی بات کا انکار. یہ نبی نے کہا کہ کوثر ہے یہ نہیں مان رہا ہے تو نبی کی بات کا انکار. اس کا مطلب جو نبی کی بات کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جس نبی نے کہا جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، اسی نبی نے تو کہا ہے کہ فاطمہ صدیقہ ہے. اسی نبی نے تو کہا ہے کہ فاطمہ صدیقہ ہے. اب اگر کوئی فاطمہ سے گواہ مانگے تو یہ گواہ نہیں مانگے جا رہے ہیں، اپنے کافر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. غور کیجئے گا، میں آج آپ کی خدمت میں کچھ خاص طریقے سے وضاحت پہنچانا چاہتا ہوں. واقعات علیکم السلام، واقعات وہی ہوتے ہیں، نتیجے الگ ہوتے ہیں. غور کیجئے گا اور جلدی جلدی میں سرچ کرنا ہے، بہت طولانی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے. تو شہزادی سے گواہ مانگنا، شہزادی سے جس نے گواہ مانگنا تو گواہ نے طلب کیا، اپنے کفر کا اعلان کیا، اپنے کفر کا اعلان کیا. شہزادی کو اللہ نے بنایا نور عظمت سے. اب دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہیں بھائی. اور سب کو بنایا الگ نور سے، مگر بی بی زہرا کو بنایا نور عظمت سے. نور عظمت سے، نور عظمت سے شہزادی کو بنایا. اب آہستہ سے جملہ کہوں گا اور دیکھنا ہے کہ آپ کتنا متوجہ ہیں. شہزادی کو، بی بی زہرا کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نور عظمت سے. باقی سب اور نور سے بنے اللہ ہی کی نور سے، لیکن اور الگ نور سے بنے. شہزادی کو الگ نور سے بنایا، نور عظمت سے. اب اللہ جب کوئی اہم بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اہم بات کرتا ہے اللہ، تو قسم کھاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن باطن اللہ عظمت کہہ رہا ہے، ظاہر ظاہر اللہ عظمت کہہ رہا ہے، باطن باطن سیدہ کا نام لے رہا ہے کہ مجھے سیدہ کی قسم ہے. اب دیکھیں شہزادی کیا عظیم ذات ہے، کیا مرتبہ ہے بی بی زہرا کا. نبی بھی کہہ رہے ہیں، مولا علی بھی کہہ رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں یا علی آپ نے تمام نبیوں کی مدد کی، ہماری بھی مدد کی. مولا علی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی اور آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی. غور کیجئے گا، تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی. یعنی آدم کی مدد علی نے کی چھپ کے، نوح کی مدد علی نے کی چھپ کے، ابراہیم کی مدد علی نے کی چھپ کے. میں نے کہا نا واقعات سب وہی ہوتے ہیں، نتیجہ الگ ہوگا. غور کیجئے گا، آدم کی مدد کی چھپ کے، نوح کی مدد کی چھپ کے، ابراہیم کی مدد کی چھپ کے، موسیٰ کی مدد کی چھپ کے، عیسیٰ کی مدد کی چھپ کے، داؤد کی مدد کی چھپ کے، خضر کی مدد کی چھپ کے، یوسف کی مدد کی چھپ کے، یعقوب کی مدد کی چھپ کے، لمک کی مدد کی چھپ کے، الیاس کی مدد کی چھپ کے، یونس کی مدد کی چھپ کے. مگر آخری نبی کی مدد کی کھل کے. کبھی خیبر میں جا کے مدد کی، کبھی خندق میں آ کے مدد کی، کبھی بستر پسو کے مدد کی. غور کیجئے گا، تمام نبیوں کی چھپ کے مدد کی اور آخری نبی کی کھل کے مدد کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کا مددگار کون؟ علی. آدم کی بھی مدد علی نے کی، نوح کی بھی مدد علی نے کی، ابراہیم کی بھی مدد علی نے کی، موسیٰ کی بھی مدد علی نے کی. تمام نبیوں کی مدد علی نے کی چھپ کے، آخری نبی کی مدد کی کھل کے. تو ماننا تو یہی پڑے گا کہ تمام نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. تمام نبیوں کا مددگار علی، تمام نبیوں کا مشکل کشا علی. تمام نبیوں کا مشکل کشا علی. پر تمام نبیوں کی مدد علی نے کی. لیکن جب علی کی شادی سیدہ سے ہوئی تو ایک مرتبہ رسول سوال کرتے ہیں یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی یا رسول اللہ مددگار پایا. تو مجھے
शहजादी की अजमत। जो दुनिया के लिए मुश्किल कुशा है वो अली है, जो अली की मुश्किल कुशा है वो फातिमा। एक आम सी बात है जो सबके साथ होती है, मगर खास तरीके से सुनेंगे तो बात खास हो जाएगी। मौला अली मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े इशारे कर रहे हैं। पूछा गया या अली ये क्या कर रहे हैं? कहा लोगों को रिस्क बांट रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, है ना। वो सुना होगा चूटी एक छुपा के चूटी लेके आया था, शीशी में चूटी लेके आया था। कहा अली सबको दे दिया? कहा हाँ। कहा सोच लीजिएगा। कहा सोचता वो है जो भूल जाए। कहा सबको दे दिया? कहा बार बार क्यों पूछता है? जेब से शीशी निकाल दे, चूटी के मुंह में दाना है या नहीं? दे दिया, उसे भी रिस्क दे दिया। तो खाना किसने खिलाया? अली ने, है ना। मैंने कहा ना एक आम सी बात है जो सबके साथ होती है, लेकिन खास तरीके से सोचिएगा तो फजीलत बन जाएगी। गौर कीजिएगा, एक आम सी बात है। किसने खाना खिलाया? अली। हम सबको कौन खाना दे रहा है? अली दे रहा है। गौर नहीं फरमाया आपने? अली दे रहा है। इसका मतलब जो कायनात को खाना खिलाए वो अली है, और जिसके सामने आके अली कहे फातिमा मुझे खाना दो, सलावत तो बड़े मोहम्मद कौन समझेगा? कौन समझेगा बीबी ज़हरा की शान को? आप देखिए बीबी ज़हरा, इनसे जो चीज मंसूब हो जाती है वो बड़ी अजीम हो जाती है। जो चीज इनसे मंसूब हो जाती है, एक चादर मंसूब हुई तो जब यहूदी के यहाँ गई तो कम से कम 80 लोगों को मुसलमान बना दिया। जो काम रसूल ने किया वो काम बीबी की चादर ने किया। अल्लाहु अकबर। बीबी सैयदा की रिदा ने वो काम किया। भाई रसूल ने भी मुसलमान लोगों को बनाया, चादर ने भी मुसलमान बनाया। क्यों? का नूर देख लिया था, नूर देख लिया था। दुल्हन के यहाँ गई, वाकया सब सुने हुए। औरतों ने कलमा पढ़ लिया। क्या देख लिया था? एजाज, मुअजिज़ात। एक शख्स नबी के यहाँ आया, मस्जिद में नबी बैठे हुए, आवाज देता है या नबी अल्लाह। पूरी मस्जिद भरी हुई, या नबी अल्लाह मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए, लिबास हो लिबास चाहिए, मुसाफिर हूँ, सवारी भी चाहिए, ज़ादेरा भी चाहिए। नबी मिंबर पर आवाज दी, कोई है जो इसकी मदद करे, कोई है जो इसकी इमदाद करे। एक मर्तबा जनाब अम्मार खड़े हो गए। अबू ज़र के लिए भी रवायत मिलती है कि अबू ज़र खड़े हो गए। किसी को भी मान ले, अम्मार को मान ले, अबू ज़र को मान ले, दोनों ही अली वाले हैं। नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अली वाले हैं। देखिए कभी कभी अगर खतीब आहिस्ता पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सामईन भी आहिस्ते ही से सुने। और देखिए अब आदत हो गई है इस लॉकडाउन में खराब, आदत बड़ी खराब हो गई लॉकडाउन में। जो मास्क दिया गया था मुंह ढकने के लिए, तो ये मुंह ढकने के लिए दिया गया था, लोग समझने लगे मुंह बंद करने के लिए दिया गया। देखिए मैं अपना जाती एक मिजाज है, और शायद पता नहीं हो सकता सबसे अलग ही हो। जाती अपना मिजाज ये है कि अगर लोग सुनने वाले होते हैं तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, वरना जैसे लोग सुनने वाले होते हैं अगर वैसे ही फिर मैं कभी कभी लोरी दे के भी चला जाता हूँ। फिर अगर सो रहे हैं तो वो सो ही जाते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर आप सुनने के लिए हम आते होंगे तो कुछ बातें सुना देंगे, उतना ही चंद मिनट का मसा है, उसके बाद तमाम हो जाएगी। तो अम्मार खड़े हो गए, आवाज दी या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। मैं आगे बढ़ता हूँ, अम्मार तो फिर इसकी मदद करो, लिबास दे दो, खाना दे दो, साहिल है, लिबास दो, खाना दो, सवारी दो, ज़ादेरा दो, ये चला जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना तो कुछ है नहीं। कहा तो फिर खड़े क्यों हो गए जब मैंने कहा? या नबी अल्लाह मैं इसलिए थोड़ी खड़ा हुआ हूँ कि मैं इसे दे दूंगा।
काफिर का एक दरवाजा ऐसा जानता हूं जहां से कोई खाली नहीं जाता, जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आवाज दी, सलमान इसका पकड़ो हाथ, ले जाओ अपने साथ, उसी दरवाजे पर पहुंचा दो। जनाबे अम्मार ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चले आए, दरवाजे ज़हरा पर खड़े हुए। आवाज दी, जो मांगना है यहाँ से मांग लो। अब वो साहिल कभी दरवाजे को देखता है, कभी अम्मार के चेहरे को देखता है, कभी दरवाजा, कभी अम्मार का चेहरा। उसने कहा कि भाई यहाँ से क्या मिलेगा? कहा क्यों? कहा ये पोशीदा दरवाजा, फटा हुआ पेवन लगा हुआ पर्दा, अब बता यहाँ से क्या मिलेगा? हमारे सवाल ज्यादा है, यहाँ तो 2 रोटी मिल जाए बहुत है, लिबास कौन देगा? सवारी कैसे मिलेगी? मुसाफिर हूँ, ज़ादेरा कहाँ से आएगा? एक मरतबा अम्मार मुस्कुराए, आवाज दी, मांग के तो देखो, यहाँ तेरे जैसे नहीं आते, जिब्रील जैसे आते हैं। यहाँ तो आसमान वाले मांगने आते हैं, मांग के तो देखो। अब उसने कहा ठीक है मांगता हूँ, तुम कह रहे हो, कहा बेलिबास हूँ, लिबास दे दो, सवारी नहीं है, सवारी दे दो, भूखा हूँ, खाना दे दो, मुसाफिर हूँ, ज़ादेरा दे दो। मांगा इतना कुछ, बदले में मिला एक गुलूबन, गले का हार, वो भी मामूली, गौर कीजिएगा, बज़ाहिर मामूली, वो एक हार मिला। उसने हार देखा और कहा इसके बदले में कोई रोटी दे दे तो बहुत है। अम्मार कहते आ मेरे साथ चल, नबी के पास लेके आए। नबी ने कहा क्या हुआ, गए थे कुछ मिला? कहा हाँ, सवाल सारे किए, बदले में मिला ये गुलूबन। नबी ने कहा ला मुझे दे दो। नबी ने गुलूबन लिया और उसे उठाया, लोगों को ज़ियारत कराई, लोगों ने देखा। फिर एक मर्तबा नबी आवाज देते हैं, कोई है जो इसे खरीदेगा? फिर अम्मार खड़े हो गए, आवाज दी, या नबी अल्लाह, इसकी कीमत तो हम क्या तमाम नबी नहीं दे सकते, लेकिन इसकी हाजतों को पूरा कर दूंगा, सवारी दे दूंगा, लिबास दे दूंगा। भाई गौर कीजिएगा, देखे जनाबे अम्मार अभी कह रहे थे कुछ नहीं है, लेकिन दरे ज़हरा से होके आए तो सब कुछ हो गया। अब सब कुछ है इनके पास, कहा मैं दे दूंगा इसे। तो अम्मार से कहा ले जाओ इसे और इस गुलूबन के बदले में इसे दे दो। गौर कीजिएगा, एक नतीजे तक ला रहा हूं। अम्मार लेके आए अपने घर, सवारी दे दी, लिबास दे दिया और ज़ादेरा खाना, वो चला गया। अम्मार जब आए अपने घर तो गलियों से होते हुए, कूचों से होते हुए, गौर कीजिएगा, कूचे से गली से होते हुए गुलूबन साथ लिए हुए अपने घर आए। इसकी हाजतों को पूरा कर दिया, कहा जा तो, वो चला गया। अम्मार ने इत्र से मुअत्ता किया गुलूबन को और कहा अपने गुलाम से ले इसे और नबी की खिदमत में दे दे जाए, नबी के यहाँ ले जाए इसे, नबी को दे देना। और आज से मैंने तुझे इस गुलूबन के सदके में अपनी गुलामी से आजाद करके नबी की गुलामी में दे दिया। ओहदा बढ़ गया, और कीजिएगा, ओहदा बढ़ गया, नबी की गुलामी में दे दिया। अब वो लेके आया गुलूबन, नबी की खिदमत में हाजिर किया। नबी ने उसे लिया और कहा जा, तू जा सकता, इजाजत है। उसने कहा मैं जाने के लिए नहीं आया। कहा फिर? अम्मार ने अपनी गुलामी से आजाद करके आपकी गुलामी में दे दिया, सब आपकी खिदमत करूंगा। तो अलैकुम सलाम तक मतलब नबी कहते अच्छा ऐसा हुआ है? कहा तो फिर ये गुलूबन ले। नबी ने उसे गुलूबन दिया और कहा जा दरे ज़हरा पे लेके चला जा, मेरी बेटी तक ये गुलूबन पहुंचा दे। और आज इस गुलूबन के सदके में मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद करके सैयदा की गुलामी में दे दिया। और कीजिएगा, सैयदा की गुलामी में दे दिया। वो गुलूबन लेके आया बीबी ज़हरा के दरवाजे पर, गुलूबन शहजादी के हवाले किया। बीबी ने कहा इजाजत है, जा सकता है। आवाज दी कि या नबी अल्लाह, अलैकुम सलाम, आइए तशरीफ ले आए। या नबी अल्लाह, पहले नबी के पास आया तो कहा आपकी गुलामी में हूं। अब दरे ज़हरा पे आया तो दरे ज़हरा पे आके शहजादी को गुलूबन देके आवाज दी कि मैं जाने के लिए नहीं आया। कहा फिर? पहले मैं नबी की गुलामी में आया था, मगर नबी ने अब आपकी गुलामी में दे दिया। अब आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आपका खादिम हूँ, आपका नौकर हूँ। तो शहजादी ने कहा कि तू पहले अम्मार का गुलाम था, अम्मार के गुलामी के बाद नबी की गुलामी में आया, अब नबी की गुलामी से मेरी गुलामी में आया। इस गुलूबन के तवस्सुल से
तो इस गुलू बंदी के सदके में मैंने तुझे आजाद कर दिया। मैंने तुझे आजाद कर दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब आजादी की एक खुशी होती है, चाहिए था फौरन उठ के चला जाता, लेकिन बैठा हुआ है, तवज्जो चाहता हूँ, बैठा हुआ है, नतीजा इंशाल्लाह कुछ खास होगा। बैठा हुआ है, गया नहीं, बैठा हुआ है। तो पूछा क्यों बैठा है, जाता क्यों नहीं है? का मैं सोच रहा हूँ। का क्या सोच रहा? का सोच रहा हूँ कि इस गुलूबन मंसूब है, अहले बैत नहीं है गुलूबन। गुलूबन शहजादी से मंसूब है, जैसे अलम अहले बैत नहीं है, मंसूब है अहले बैत से। मंसूब है अहले बैत से। तो एक मतबा आवाज़ी में सोच रहा हूँ। शहजादी ने कहा क्या सोच रहा है? कहा सोच रहा हूँ इस गुलूबंद में कितने मौजूदे छुपे हुए हैं। कहा क्या? कहा ये गुलूबंद अपने घर से निकला, एक भूखे को खाना खिलाया, एक बेलिबास को लिबास दिया, एक सवारी को सवारी दी, एक मुसाफिर को ज़ाते राह दिया, एक गुलाम को आजाद किया और फिर अपने घर आ गया। ये गुलूबंद अपने घर से निकला और मुश्किल कुशाई करता हुआ अपने घर आ गया, मुश्किल कुशाई करता हुआ अपने घर आ गया। ये गुलूबंद अपने घर से निकला और हाजत रवाई करता हुआ अपने घर आ गया। ये गुलूबंद अपने घर से निकला, मुश्किल कुशाई करता हुआ फिर अपने घर आ गया। अब कोई हमसे सवाल न करे कि आप आलम सजाते हैं तो अज़ा खाने में क्यों नहीं रहने देते, ये सड़कों पर क्यों लेके आते हैं, चौराहों पर क्यों लेके आते हैं? अरे इसीलिए लेके आते हैं ताकि जो अज़ा खाने में नहीं आ सके वो आलम से मांग ले। चाहिए घर मांग ले। सलाम के नाम आया करें तो आवाज़ें बुलंद लिया करती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई भी अस्मा हो, चाहे मौला अब्बास का नाम हो, चाहे वो आका हुसैन का नाम हो, चाहे मौला अली का नाम हो, ये आवाज़ें बुलंद लिए जाते हैं। इसलिए कि हम अली वाले ही, ये अली वाले जितने हैं, इनके अलावा और किसी कौम में ताकत ही नहीं है कि जो भरे चौराहे पर अपने आका का नाम ले सके। ये सिर्फ अली वाले हैं जो भरे चौराहे पर, भरे बाजारों में अपने आका का नाम ले सकते हैं। ये सिर्फ हम अज़ादार अली वाले हैं, जहां बताइए हम अली का नाम ले सकते हैं, अपने आका का नाम ले सकते हैं। और किसी कौम में ताकत नहीं है जो वो अपने आका का नाम भरे चौराहे पर ले ले। क्यों? तो इसलिए कि लेने को तो कोई भी नाम चौराहे पर ले लेगा, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया जरा बाप का नाम बताते जाना, क्या बताएगा? हमें फख्र हासिल है, हम भरे चौराहे पर नाम ले सकते हैं। कोई पूछेगा बाप का नाम, हम कहेंगे बैठ जाओ, आदम तक बताते हैं। तुमने एक का पूछा है, हम पूरा सजरा तुम्हें सुनाते हैं, बैठो तो सही। और फरमा रहे हैं तो ये नाम फख्र से लिया करें, बहुत अहम नाम है। अब देखिए दुनिया आपकी दुश्मनी पे कहां तक पहुंच चुकी है। आपकी अदावत में आपने लगाया हुसैन जिंदाबाद, अब दुनिया यहां तक पहुंच गई कि यजीद, मेरे मुंह से तो निकल ही नहीं। अच्छा ये अजीब कौम है कि कह तो दिया जिंदाबाद, जिसकी कब्र का भी नहीं पता, उसके लिए कह तो दिया जिंदाबाद। तो जब जिंदा है तो किसी ने सवाल कर लिया जिंदा है तो कहां है? भाई सवाल तो अजीब है। चाहिए तो यही था ना कि पहले जवाब तलाश किया जाए फिर सवाल किया जाए। कह तो दिया तो कहना था। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि अहले बैत की अदावत सबसे पहले अक्लों पर हमला करती है, सबसे पहले अक्लें खत्म हो जाती। कह दिया यजीद के लिए कि वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है।
ہم نے کہا حسین زندہ باد، نعرہ یزید کے لیے بھی لگا دیا۔ تو ہم اکثر کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ یہیں تک محدود کیوں ہیں، آئیے تھوڑا اور آگے بڑھ چلتے ہیں۔ یہیں تک محدود کیوں ہے؟ زندہ باد ہے مردہ باد ہی تک کیوں محدود ہے؟ آئیے تھوڑا اور آگے بڑھ چلتے ہیں۔ ہمارا منبر ادھر ہے، آپ بھی سامنے منبر لگائیں، آئیے ادھر حسین کا شجرہ ہم بیان کریں۔ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ فارم میں کچھ کھانے تو خالی رہیں گے، عام میں کچھ کھانے تو خالی رہیں گے۔ اب میری طرح متوجہ ہے، وہ بھی اپنی مجلس ہوتی رہے گی، یہ بھی ہوتی رہے گی، آپ میری طرح متوجہ ہے۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ دشمنی بڑی دور تک پہنچ چکی ہے۔ جناب جب بھی یہ نام لیا کرے تو بہت ہی آواز کے ساتھ، بلند آواز سے نام لیا کرے، اور اسی لیے میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن ناطق بولتے ہوئے قرآن خود فرما رہے ہیں کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو آوازیں بلند کرے۔ یہ مومن کی نشانی بتائی گئی کہ مومن کی نشانی ہے، تو اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جیسے زیارت اربعین مومن کی نشانی ہے، 51 رکعت نماز ہے، ویسے یہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ جب بسم اللہ کہتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے، چپکے چپکے بسم اللہ نہیں کہتا، بلند آواز سے بسم اللہ کہتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی کیوں کہا؟ اس لیے کہ بسم اللہ میں ہے بے، میں ہے نقطہ، اور نقطہ ہے میرا مولا علی، تو علی کا نام آہستہ آہستہ نہیں لیا جاتا ہے، بلند آواز سے لیا جاتا ہے، اور ہمارے بلند آواز سے نام علی لیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی عظیم ہو جائے۔ یہ بھی سیدہ کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ وقار اور شان و مرتبے کو کون سمجھے؟ بھائی قرآن اور قرآن کی آیتیں جب نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئیں جو حکم لے کے آئیں ادھوری تھی آیتیں، جب ان احکام کا عمل ہوا تو آیتیں پوری ہوئی۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، گفتگو تمام، احکام پہ عمل ہوا تو وہ آیتیں پوری ہوئی۔ مثلا نماز کی آیت آئی تو ادھوری آیت ہے، جب نماز پڑھ لی گئی تو پوری ہوئی، کیونکہ حکم تھا عمل نہیں تھا۔ روزے کی آیت آئی ادھوری تھی، جب آیت پوری کب ہوئی؟ کہا جب عمل ہو گیا۔ حج کی آیت آئی ادھوری، پوری کب ہوئی؟ جب عمل ہوا۔ یعنی جو آیت حکم لے کے آئی جب اس پہ عمل ہوا تو آیت ہوئی مکمل، آیت مکمل ہوئی۔ نماز کا حکم آیا، آیت آئی نماز کی، نماز پڑھی گئی، آیت مکمل۔ روزے کی آیت آئی، رکھ لیا گیا، آیت مکمل۔ حج کی آیت آئی، حج کر لیا گیا، آیت مکمل۔ زکوٰۃ کی آیت آئی، دے دی گئی، آیت مکمل۔ تو آیتیں اس وقت مکمل ہوئی کہ جو حکم لے کے آئے اس پہ جب عمل ہو گیا۔ اب ایک آیت آئی مباہلے میں، اور وہ آیت آئی جھوٹوں پر لعنت کرنے۔ مباہلے میں جو آیت آئی وہ جھوٹوں پر لعنت کرنے آئی، تو بھائی مباہلے میں جو آیت آئی لعنت کرنے، تو لعنتی تو پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو بھائی لعنت تو ہوئی نہیں، اس لیے کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں۔ مباہلہ تو بغیر ہوئے اہل بیت جیتے، مباہلہ ہوا ہی نہیں، بغیر ہوئے جیتے۔ اچھا، جب مباہلے کی آیت آئی اور نبی نے کہا، یہ آیت سنائی کہ لے آؤ اپنے نفسوں کو، لے آؤ اپنی عورتوں کو، لے آؤ اپنے بیٹوں کو، تو یہ خبر پھیل گئی۔ اب لوگ تیار ہو کے نبی کے پاس آ گئے، کہا نبی اللہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ اچھا، اس میں خواہش جتا رہے ہیں ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ جب تلوار والی جنگ میں جانا ہوتا تھا
تو نبی کہتے تھے چلو تو کہتے تھے نہیں جائیں گے. تو آپ فرما رہے آپ اب پتا ہے کہ اس میں تو کوئی تلوار تو چلنا نہیں ہے, اس میں چلے جائیں گے. تو نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پہلے تو کہا نہیں لے جا سکتے نہیں لے جا سکتے. ارے یا نبی اللہ ہم گھر بتا کے آئے ہیں, چلنا تو وہی ہے, بتا کے آئے ہیں, شرمندگی ہوگی کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں. تو نبی نے کہا ایسا ٹھیک ہے چلو کہ لے چلتے ہیں, مگر پتا ہے جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے. تو پھر آپ انہیں کو لے جائیے. تو پھر آپ انہیں کو لے جائیے, جانتے ہیں نا کہ جھوٹ کتنا بول چکے ہیں. غور کیجئے گا. تو ایک مرتبہ نبی لے کر آئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے موبائل والے. نصارہ تو پیچھے ہٹ گئے, کام تو موبائلہ کریں گے نہیں, بغیر ہوئے جیت گئے لگے. تو لعنت تو ہوئی نہیں, تو آیت کو ادھوری رہ گئی. نماز کی آیت آئی آپ نے پڑھ لی, آیت پوری. روزے کی آیت آئی رکھ لیا گیا, آیت پوری. اب لعنت کی آیت آئی, لعنت تو ہوئی نہیں, ادھوری رہ گئی نا آیت. ادھوری تو کیا کیا جائے, ہر جو بھی جھوٹ بولے اس پہ اس آیت کو قربان کر دیا جائے. تو کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں بچا جو لعنت اللہ نہ ہو. اس لیے کہ جھوٹ تو ہر کسی کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے. آدمی کا چاہے جتنا پرہیزگار ہو, جھوٹ کبھی نہ کبھی تو نکل ہی جاتا ہے. اگر کوئی کہے بھی دے فخر کے ساتھ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو اس کا یہی ایک جھوٹ ہو جائے گا. تو جھوٹ تو انسان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے. تو کیا کہا جائے, یہ آیت ہر ایک پر قربان کی جائے اور ہر ایک کو لعنت اللہ سے کہا جائے. کہا نہیں, پھر یہ آیت کس کے لیے؟ کہا اس کے لیے ہے کہ جو جھوٹ اہل بیت کے مقابلے میں بولے, اہل بیت کے مقابلے میں بولے, اس کے لیے یہ آیت ہے. جو اہل بیت کے مقابلے میں جھوٹ بولا جائے تو مجھے کہنے دیجئے کہ آیت ادھوری نہیں مکمل ہوئی. کہا تب ارے بی بی زہرا دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی, ایک جھوٹے تک آیت ہو جائے. میرے عزیزوں, اب میں ایک اشارہ کروں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. ذہنوں کو حاضر رکھیے گا, آپ کو سمجھنا ہے. اشارہ میں کروں گا, خلاصہ نہیں بیان کر سکتا. بھائی امام علی علیہ السلام یعنی شہزادی کونین کے بیٹے بھی بیٹیاں بھی, بی بی زینب بھی, جناب ام کلثوم, امام حسن, امام حسین, جناب محسن. غور کیجئے گا, مگر ہم دو بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب سمجھنا آپ کا کام ہے, دو بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک امام حسین جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا, مذاق نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن اشارہ کر رہا ہوں, سمجھیے گا. ایک امام حسین جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا, ایک جناب محسن جنہیں مدینے میں شہید کیا گیا. دو بیٹے دونوں زہرا کے لال, ایک کو کربلا میں شمر نے شہید کیا, ایک کو مدینے میں شہید کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے جب دونوں زہرا کے لال ہیں تو دونوں کے قاتلوں کا بھی لعنت ویسا ہی ہونا چاہیے, ویسا ہی لعنت ہونا چاہیے. تو اب آپ پر لازم ہے کہ جیسے کربلا کے شمر پر لعنت کرتے ہیں ویسا ہی مدینے کے شمر پر بھی لعنت. مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا. عزیزو, جیسے امام حسین کو جس نے قتل کیا وہ لعنت اللہ, ویسے جناب محسن کو اور جناب سیدہ کو جس نے قتل کیا وہ بھی تو لعنت اللہ ہوگا. عزیزو دیکھیے, یہ لعنت بھی بہت اہم ہے. لعنت بہت اہم ہے, یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. فخر کیا کیجئے, اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اعراف پہ ایک شخص ہوگا جو اذان دے گا, اذان کہے گا,
اذان میں کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، کیا کہے گا اذان میں؟ اذان میں کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، ہے نا؟ اب یہ اذان میں کیا کہے گا؟ عرب پہ جو ہوگا ظالموں پہ اللہ کی لعنت، دنیا لعنت کرنے والے کو فسادی کہہ رہی ہے، قرآن تو لعنت کرنے والے کو مؤذن کہہ رہا ہے۔ صلوات تو بڑے محمد اب ہم انسان کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ میں غور کر رہا، قرآن تو اتنا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اب اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں بات تمام ہو رہی، اسی قرآن میں ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا علی کا نام کیا قرآن میں ہے؟ امام نے فرمایا ہے۔ کہاں ہے؟ آواز دی وہ اذان من اللہ، یہ جو اذان ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے، قرآن میں یہ جو اذان ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے۔ بھائی 500 سے زیادہ آیتیں تو میرے پاس موجود ہیں جس میں مولا علی کا ذکر ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ کبھی موقع ملا تو کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور کیجئے گا۔ تو آوازی کے اذان علی کا نام ہے، اذان میں علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اذان ہی علی ہے، اذان ہی علی ہے۔ کہا اذان میرے دادا علی کا نام ہے، اذان میرے دادا علی کا نام ہے۔ اب سمجھے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ اذان دادا علی کا نام۔ پوچھا گیا مولا اور کوئی نام ہے؟ کہا کیا؟ کہا یہ جو ایمان ہے، لفظ ایمان یہ میرے دادا علی کا نام ہے، اس کا مطلب ایمان علی کا نام۔ ایمان کیا ہے؟ علی کا نام۔ جیسے حیدر علی کا نام ہے، اسد علی کا نام ہے، غور فرما رہے آپ، ویسے ہی ایمان بھی علی کا نام ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ایمان علی کا نام ہے۔ زیارت شہدائے کربلا اٹھائیے اور اس میں ایک فقرہ ملے گا آپ کو، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام۔ کسے سلام کر رہے ہیں؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، وابس شاکری کو، شوزب کو، حر کو، حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو، وہب قلبی کو سلام کر رہے ہیں نا۔ کیا کہہ کے؟ اے دین کے ناصروں آپ پر سلام۔ بات تمام ہو گئی، دین کے ناصروں آپ پر سلام۔ مگر سلام ہم انہیں کر رہے ہیں، حبیب کو سلام کیا مگر حبیب کہہ کے نہیں، سعید کو سلام کیا سعید کہہ کے نہیں، زہیر کو سلام کیا زہیر کہہ کے نہیں، وہب قلبی کو سلام کیا وہب کہہ کے نہیں، پھر کیا کہہ کے؟ دین کے ناصروں آپ پر سلام، دین کے مددگاروں آپ پر سلام۔ یہ بتائیے اب حبیب نے کس پر جان دی؟ کا حسین پا۔ زہیر نے کس پر جان دی؟ کا حسین پا۔ سعید نے کس پر جان دی؟ کا حسین پا۔ بھائی لوگوں نے جان دی، مدد کی، نصرت کی حسین کی، مگر آپ نے کیا کہا اس فکرے میں؟ دین کے ناصروں آپ پر سلام۔ پہلا نہیں فرما رہا، دین کے مددگاروں آپ پر سلام۔ جان دی حسین پا مگر آپ نے کہا کہ دین کے ناصر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علی کا دوسرا نام ایمان ہے ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ غور کیجئے گا، ویسے ہی حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ نہیں بات کو اور آسان کر دوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، سب مان لے، حسین کا ہی نام دین ہے۔ کا کیسے؟ کا شاست حسین، شاست حسین، دین است حسین، دی بناست حسین۔ حسین دین ہے نا، حسین دین ہے تو علی کا دوسرا نام ایمان، حسین کا دوسرا نام دین، علی کا نام ایمان، حسین کا نام دین۔ تو مجھے کہنے دیجئے اگر کوئی باپ کو چھوڑے تو بے ایمان ہوگا، اگر کوئی بیٹے کو چھوڑے تو بے دین ہوگا۔
बेटे को छोड़ने वाला बेदीन। अरबी में बेदीन को जानते क्या कहते हैं? लादीन। कोई नहीं क्या कहना। वो फरमा रहे हैं। तो अगर बेटे को छोड़ दिया, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, छोड़ दिया हुसैन को तो कुछ नहीं, आप दीदार नहीं रहेंगे। आप कहेंगे इसकी दलील क्या? इसकी दलील है कल तक खुद के पास नमाजें थी, रोजे थे, हज थे, तिलावत थी, कुरान था, सब कुछ था, मगर आप दीदार नहीं कहते थे। इधर इमाम हुसैन के कदमों से लिपट गया। अब ऐसा दीदार है कि कोई भी हिम्मत नहीं है कि खाली हुर का है, हुर अलैहिस्सलाम। क्या ऐसा मिला जो कल तक नहीं था? आवाज दी हुसैन, है ना दीन हुसैन। हुसैन दीन का नाम। जो जिसने हुसैन को पा लिया उसने दीन को पा लिया। अगर हुसैन छूट गए तो दीन। ये मजालिस अज़ाए जनाब सैयदा की बीबी सैयदा उन तमाम अफराद को सलामत रखें जो भी उनकी अज़ा को बता करते। बड़ी मजलूमा बीबी, बड़ी मजलूमा बीबी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपकी खिदमत में तो नहीं अर्ज़ कर सकता, तो चंद बातें बस आप खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इनका रसूल कितनी मजलूम है। कहा जा रहा है यादी फातिमा से कर दे, दिल में रोया करें। बीबी ज़हरा जिस पेड़ के नीचे बाबा को रोती थी वो पेड़ भी काट दिया। बीबी ज़हरा पे कितने मसाइल है, बीबी को मसीहा करना तो बदल ये मसाइल। एक वक्त वो आया दरवाजे में आग लगा दी। जो किताबों में हम पढ़ते हैं तो मेंबर से नहीं पढ़ पाते, वो लफ्ज नहीं अदा होते। इसकी वजह यह है कि एहतराम है शहजादी का। जो मसाइल के चुनने किताबें में अगर हम पढ़ दें तो ना कोई सुनने वाला बचेगा और तो पढ़ते वक्त न जाने क्या शहजादी का करम होता है कि आदमी बर्दाश्त करेगा। ना ऐसे मसाइल इशारा करूंगा बस, अगर आप समझ गए तो तड़प तड़प के रोएंगे। अगर समझ गए दरवाजे में आग लगाई। पहले के दरवाजे तो बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, पुराने जमाने के दरवाजे कैसे होते थे। आज की तरह दरवाजे थोड़ी होते थे, बहुत मोटी मोटी लकड़ियों के दरवाजे होते थे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कीलें लगाई जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी कीलें। मैंने कहा मैं सिर्फ इशारे करूँगा, बहुत बड़ी बड़ी कीलें लगाई। और अगर लोहा गर्म हो जाए तो उसकी शिद्दत तो आप समझ सकते हैं। बस मैं कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं इशारे करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं तो तसव्वुर करते रहे और रोते रहे। अब आग जल रही, दरवाजा जल रहा है, शहजादी अकेले दरवाजे को रोके हुए हैं, इधर से 40 अफराद दरवाजे को ढकेल रहे हैं। संगता आवाज दे रही है, अंदर नबी की नवाज़ें हैं, नबी का आसा है, नबी का लिबास है, कुरान है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन जालिमों ने एक न सुनी। मैं इशारा करूंगा, अगर समझ गए तो तड़प तड़प के रोएंगे। एक जालिम ने न सुनी, एक मरतबा दरवाजे को ढकेला, ज़हरा की पसलियों पर दरवाजा गिरा, जालिम कुरान के ऊपर से निकल गया, शहजादी तड़प के रह गई। आवाज
دیکھ کے کہتی تھی تجھ سے تو میرے موسم کی خوشبو آ رہی ہے میرا موسم. سننا آزادارو بس 2 جملے اور سن لیں مجلس تمام ہو گئی ہے. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں. خدا ان آنکھوں پر رحمت کا نزول کرے. آزادارو ذرا تصور کیجیے گا. اب ایک مرتبہ ظالم اندر آ گئے. علی کے گلے میں رسن کو باندھا. رسی علی کے گلے میں باندھی. رسی علی کے گلے میں باندھی. اب قیامت کا جملہ سن لیں. علی کے گلے میں رسی بندھی. علی کو لے کے چلے ظالم. جیسے ہی ظالم علی کو لے کے چلے سیدہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو نہیں دیکھا. اپنے زخم کو بھول گئی سیدہ. بس ایک مرتبہ علی کے دامن سے لپٹ گئی. اب آتے ہم علی کو نہیں جانے دیں گے. اب جن کے سامنے حرم ہے ذرا وہ تصور کرے کلیجہ پھٹ جانے والا جملہ ہے. سیدہ ایک مرتبہ علی کے دامن سے لپٹ گئی. کہا علی کو گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے. ایک ظالم نے تازیانہ لیا. شہزادی کے ہاتھ پر اتنی شدت سے تازیانہ مارا دامن علی چھوٹ گیا. دائرہ تڑپ کے رہ گئی. لوگ علی کو لے کے چلے. علی کو لے کے باہر آ گئے. سیدہ ایک مرتبہ قبر رسول پر آئی. آواز دی بابا بابا میرا درد نکل گیا. میں نے بددعا نہیں کی. بابا میرا موسم بھاگا گیا. میں نے بددعا نہیں کی. بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی. میں نے بددعا نہیں کی. بابا مجھے رونے نہیں دیا. میں نے بددعا نہیں کی. لیکن اے بابا اب یہ لوگ علی کو لے کے گئے ہیں. بابا میں آپ کی قبر پہ بددعا کرنے آئی ہوں. علی نے یہ جملہ سن لیا. مجلس تمام. آخری جملہ سننے مجلس تمام. آزادارو تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے وصیت کر لی. غسل و کفن دیا جا چکا ہے. بی بی نے وصیتوں میں ایک وصیت کی میرے حسین کا خاص خیال رکھیے گا. میرے حسین کو یا علی راتوں میں پیاس لگتی ہے. حسین اٹھ کے راتوں کو پانی مانگتا ہے. یا علی اسے پانی پلا دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ حسین کہے اماں میں پیاسا ہوں لیکن اسے کوئی پانی دینے والا نہ ہو. یہ تاریخ کرتی ہے سپرد خواہ زہرا کو کر دیا گیا. سپرد خواہ کر دیا گیا زہرا کو. اس دن سے علی کا روزانہ کا دستور تھا کہ علی رات کو قبر سیدہ پہ آتے تھے اور اپنے دل کی باتیں کیا کرتے تھے. سیدہ آج پھر کسی نے سلام نہیں دیا. سیدہ آج پھر کسی نے جواب سلام نہیں دیا. سیدہ آج علی پہ یہ گزری ہے. روزانہ علی باتیں کیا کرتے تھے. حسب دستور علی ایک بس مجلس تمام ہو گئے. حسب دستور علی ایک شخص کو پہنچے. جیسے یہ قبر سیدہ پہ پہنچے ایک مرتبہ قبر سیدہ سے آواز آئی یا علی جلدی گھر جائیے میرا حسین پانی مانگ رہا ہے. یا علی حسین کو پانی دے دیجئے. میں کہوں گا یا سیدہ فریاد. ارے مدینے میں حسین کی پیاس کا اتنا خیال. ذرا یہ دیکھیے کربلا کا میدان. حسین کا سوکھا ہوا گلا. شمع کا گنبد